الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر علماء کرام، ذی وقار بزرگوں، انتہائی قابل عزت و احترام معلمات و طالبات اور مستورات، جامعہ خدیجۃ الکبریٰ للبنات کی ختم بخاری شریف کی یہ اختتامی محفل ہے. جن طالبات نے دورہ حدیث شریف کی تکمیل کا شرف حاصل کیا، میں دل کی گہرائیوں سے ان کو، ان کے والدین کو، ان کی معلمات کو، ادارہ کے محتمم اور سارے معاونین کو ہدیہ تبریک اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ کریم ہماری ان بیٹیوں کا یہ عمل ان کے لیے، والدین کے لیے، اعزاء و اقارب کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنا کر آئندہ عملی زندگی میں ہماری ان بیٹیوں کو قرآن و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. کچھ عرصہ قبل اٹک شہر کے قریب ایک محلہ ہے مرزا، وہاں پر میرا بیان تھا. میرے بیان سے پہلے ایک عالم نے اپنے بیان میں یہ بات سنائی جو آپ نے دھیان سے سننی ہے. ہماری بہنیں اور بیٹیاں بھی غور کریں. اس عالم نے یہ کہا کہ میرا ایک جیلم کا دوست تھا، اس جیلم کے دوست نے مجھے بتایا کہ میں کسی کام کے لیے شہر سے باہر گیا ہوا تھا. سردیوں کا موسم تھا، میں رات کو گھر واپس آیا
میں نے کھانا کھایا اور نرم گرم بستر میں گھس گیا۔ میری بیٹی نے مجھے کہا ابا جان نماز تو عشاء کی پڑھ لو۔ میں نے بیٹی کو کہا مجھ سے ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ بیٹی نے مجھے جواب دیا ابا جب سے آپ کے آنے کی اطلاع ملی، فونوں کا دور ہے، آپ نے اطلاع کی میں گھر آ رہا ہوں، تو میں آپ کے آنے سے کئی گھنٹے پہلے آپ کے وضو کے لیے پانی گرم کر کے بیٹھی ہوئی ہوں۔ والد کہتا ہے مجھے بڑی شرم آئی، میں نے رسائی ایک طرف پھینکی، بستر سے نکلا، گرم پانی سے میں نے وضو کیا، عشاء کی نماز ادا کی۔ وہ بندہ کہتا ہے اللہ کی قسم وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آج تک پوری زندگی میں میری کوئی نماز قضا نہیں ہوئی۔ وجہ یہ ہے کہ میری بیٹی عالمہ تھی، اگر بیٹی عالمہ نہ ہوتی تو میری زندگی میں یہ تبدیلی نہ آتی۔ ایک عالمہ کی وجہ سے کتنا بڑا انقلاب آ جایا کرتا ہے۔ ایک والد کو اللہ کریم نے ساری زندگی کے لیے سچا اور پکا نمازی بنا دیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اور میں فارغ التحصیل ہونے والی اپنی بیٹیوں سے یہی امید رکھتا ہوں کہ آئندہ زندگی کے اندر یہ ایسے دین کی محنت کرے گی، ان کے گھر میں بھی اور خاندان میں بھی انشاءاللہ اسی قرآن و سنت کی محنت کی وجہ سے اللہ انقلاب برپا کر دے گا۔ اب میں آتا ہوں بخاری شریف کی آخری حدیث کی طرف۔ سب سے پہلی بات تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کم و بیش 7,000 کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھی ہے، اور ہر حدیث پاک لکھنے سے پہلے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد غسل کیا اور 2 رکعات نماز ادا کی، تو 7,000 کے قریب احادیث، تو 14,000 رکعت بنتی ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ادا کر کے ایک ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لکھا، اور ہر حدیث پاک لکھی ہے بیت اللہ شریف کے سامنے بیٹھ کر حرم کعبہ میں۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس کتاب کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ بخاری شریف کا لقب ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد تمام احادیث کی کتابوں میں سے صحیح ترین کتاب یہ بخاری شریف ہے۔ اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی امانت و دیانت دیکھیے، کشتی کے اندر سوار تھے اور دریا میں کشتی چلی جا رہی تھی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پاس سونے کے دیناروں کی بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ پرانے دور میں لوگ تھیلی کے اندر پیسے رکھا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے دیکھا کہ امام صاحب کے پاس سونے کے سکوں کی بھری ہوئی تھیلی ہے، اس نے کشتی میں شور مچا دیا، میری یہ تھیلی تھی اس میں سونے کے سکے تھے، کہاں گئی کہاں گئی؟ کشتی چلانے والے ملاحوں نے کہا بھائی صبر، دریا کے اندر ہے، کوئی یہاں سے بھاگ تو سکتا نہیں، ہم تلاشی لے لیتے ہیں۔ تمام کشتی کے سواروں کی تلاشی لی گئی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بھی کپڑے دیکھے گئے لیکن سونے کی اشرفیوں کی تھیلی نہیں ہے۔ سب نے اس کو لعنت ملامت کی، اگر تھیلی ہوتی تو کشتی سے باہر کہاں جا سکتی تھی؟ خیر کشتی کنارے پر پہنچی، امام بخاری رحمت اللہ علیہ اترے، چلنا شروع کیا، وہ بندہ بھی ساتھ چل پڑا۔ اس نے کان میں کہا حضرت آپ کے پاس سونے کے دیناروں کی تھیلی تھی نہیں؟ فرمایا تھی۔ کہاں گئی؟ فرمایا میں نے آنکھ بچا کر دریا میں پھینک دی۔ اس نے کہا اتنا لاکھوں کروڑوں کا نقصان؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں قسم اٹھا دیتا تو لوگوں نے یقین کر لینا تھا واقعی تھیلی میری ہے، لیکن اس لیے میں نے وہ سونے کی اشرفیوں کی تھیلی دریا کے اندر پھینک دی تاکہ کوئی بندہ شک نہ کر سکے۔ کیوں؟ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ لکھ رہا ہوں،
اور میں چاہتا یہ ہوں کہ ایسے انسان کو شک والی جگہ سے بھی بچنا چاہیے. لاکھوں کروڑوں کا نقصان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو شک اور شبہ والی جگہ سے امام صاحب نے بچا کر رکھا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک عالم ہے، اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، سننے کے لیے سیکھنے کے لیے بڑا لمبا سفر کیا، وہاں پہنچے، اس عالم کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا، سامنے گھوڑا کھڑا تھا اور یہ تھیلے کو ہلا رہا تھا. امام صاحب نے پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا جی گھوڑا بھاگا ہوا ہے، میں تھیلا ہلا رہا ہوں، گھوڑا سمجھے گا اس میں گھاس ہے، گھاس کھانے کے لیے قریب آئے گا، میں گھوڑے کو پکڑ لوں گا. امام بخاری رحمت اللہ نے فرمایا تھیلے کے اندر گھاس ہے؟ اس نے کہا جی گھاس تو نہیں ہے، خالی تھیلا ہے، گھوڑے کو دھوکہ دینے کے لیے میں تھیلا خالی ہلا رہا ہوں. امام صاحب نے فرمایا السلام علیکم ورحمت اللہ، میں واپس جا رہا ہوں. نے کہا کیسے آئے تھے؟ ایک حدیث کے بارے میں پتہ چلا، آپ وہ حدیث پاک جانتے ہیں، حدیث سننے اور سیکھنے آیا تھا، واپس اس لیے جا رہا ہوں، جو بے زبان گھوڑے کے ساتھ دھوکہ کر سکتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ بھی دھوکہ کر سکتا ہے. یہ تھی ان کی امانت و دیانت. امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ جو کتاب لکھی ہے یہ خالی پڑھنے کے لیے نہیں، عمل کے لیے لکھی ہے. اس میں نماز کا ذکر، اس میں زکوٰۃ کا ذکر، اس میں حج کا ذکر، اس میں معاملات کا ذکر. گویا کہ شریعت کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو امام بخاری رحمت اللہ نے اس میں چھوڑ دیا ہو، الا ماشاء اللہ. اور سب سے پہلی جو حدیث پاک امام بخاری اس میں لے آئے وہ ہے انما الاعمال بالنیات، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت درست ہوگی تو عمل قبول ہوگا. اگر انسان کی نیت اللہ کی رضا والی نہیں، بڑے سے بڑا عمل کرے بیکار، بڑے سے بڑا عمل تباہ و برباد ہے. اب ذرا 3 شرطیں غور سے سنیں. پہلی عمل کے قبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ، انسان کا ایمان و یقین یہ شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو. اگر ایمان کے اندر شرک کی ملاوٹ آ گئی سارے نیک اعمال ضائع ہیں، کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوگا. میں اس کی مثال آپ کو سنا دیتا ہوں چھوٹی سی. سورت کا نام ہے سورۃ الزمر. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی یہی وحی کی گئی. آپ سے پہلے جتنے انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے بھیجے سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف یہی وحی کی گئی. کیا اگر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے سارے نیک اعمال بھی نہیں بچ سکیں گے. پہلی شرط کیا یاد رکھنی ہے؟ آپ نے بھی، تمام ہماری مستورات ماں اور بہنوں نے بھی، اگر شرک کی ملاوٹ عقیدے میں آ گئی سارے نیک اعمال برباد ہیں. دوسری عمل کے قبول ہونے کی شرط، انسان جو بھی نیک عمل کرے چھوٹا یا بڑا نیت اللہ کی رضا والی ہونی چاہیے. پہلی حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہی لائے انما الاعمال بالنیات. بخاری شریف شروع کر رہے ہو اپنی نیت درست کر لو. اللہ ہم تیری رضا کے لیے پڑھیں گے پڑھائیں گے، تیری رضا کے لیے جو کچھ اس میں درج ہے اس پر عمل کریں گے، تو ہم سے راضی ہو جا. حدیث پاک میں آیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ سخت عذاب دن قیامت کے 3 بندوں کو دیا جائے گا. ایک بندے کو پیش کیا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں. اللہ فرمائے گا بندہ کیا کرتے رہے ہو زندگی کے اندر, اتنی عمر دی تھی. بندہ کہے گا اللہ میں نے تیری راہ کے اندر بہت زیادہ مال خرچ کیا, تو نے مجھے دولت اور مال سے نوازا تھا, غریبوں مسکینوں کی خدمت کی, اللہ کے نام پر خرچ کیا, بیوہ عورتوں کا میں ہمدرد بن کر ان کی خدمت کرتا ہاں دنیا میں. اللہ کریم تو دل کے ارادے جانتا ہے. اللہ فرمائے گا تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگ مجھے سخی کہے, قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, واقعی تیری امید پوری ہو گئی, لوگوں نے تجھے سخی کہا. میں اللہ کریم کی رضا کے لیے تو نے سخاوت نہیں کی تھی, فرشتوں اس کو گھسیٹ کر ڈالو جہنم کی آگ میں. اتنا بڑا عمل قبول کیوں نہیں ہوا, نیت ٹھیک نہیں تھی. دوسرا بندہ تو کیا کرتا رہا زندگی میں دنیا کے اندر. دوسرا بندہ جواب دے گا اللہ میں نے تیرے راستے میں جان قربان کی تھی, بچے یتیم کرائے, بیوی بیوہ کرائی, تیرے راستے میں جان کے ٹکڑے کروا دیے, میں شہید ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. اللہ فرمائے گا شہید تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگوں میں واہ واہ ہو, لوگ مجھے شہید کہے, یہ شہید کے بچے ہیں, یہ شہید کی بیوہ ہے, بڑی اس نے قربانی دی تھی اللہ کے نام پر. تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگوں میں میری شہرت ہو, قد قیل لک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, واقعی لوگوں میں تیری شہرت ہوئی. تیرے دل کی نیت اللہ کی رضا والی نہیں تھی, تیرا یہ شہادت والا عمل قبول نہیں, گھسیٹ کے پھینکو اس شہید کو جہنم میں. تیسرا بندہ تو کیا کرتا رہا دنیا میں. تیسرا بندہ کرے گا اللہ تو نے مجھے علم کی دولت سے نوازا تھا, میں نے علم پڑھا, آگے علم پڑھایا, لوگوں کو مسئلے سنائے, تقریریں کی, بیان کیے, خطابت کے جوہر دکھائے. اللہ فرمائے گا تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگوں میں واہ واہ, بڑا عالم ہے, بڑا مقرر ہے, بڑا خطیب ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے, بڑے بہترین مسئلے بیان کرتا ہے. تیرے دل کی نیت یہ تھی لوگوں میں میری شہرت ہو, بڑا عالم ہے, قد قیل لک تیرے دل کی نیت پوری ہو گئی, لوگوں نے تجھے شہید کہا. میں اللہ کریم کی بارگاہ میں کوئی ثواب نہیں, فرشتوں گھسیٹ کر پھینکو اس کو جہنم میں. کیا جملہ یاد رکھنا ہے دوستوں نے, عمل اتنے بڑے, سخاوت, شہادت, علم کی اشاعت کیوں قبول نہیں ہوئے؟ دل میں اللہ کی رضا والی نیت نہیں تھی. امام بخاری پہلی حدیث یہی لائے کہ جو بھی عمل کرنا ہے نیت درست کر لیجیے, اللہ کریم کی رضا کے لیے ہونا چاہیے. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو باب شروع کیا وہ ہے بادع الوحی. کیا مطلب؟ اعمال قبول تب ہوں گے جب وحی کے مطابق ہوں. اپنی مرضی سے نیک اعمال نہیں کرنے. میں آسان انداز آپ کو عرض کر کے سنا دیتا ہوں. عقیدہ شرک سے پاک ہو, عمل قبول. نیت اللہ کی رضا والی ہو, عمل قبول. نمبر 3, بندہ جو بھی نیک عمل کرے شریعت کے حکم کے مطابق ہو, اپنی طرف سے نیک اعمال بنانے کی انسان کو اجازت نہیں. میں اس کی مثال آپ کو سناؤں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
عیدگاہ کے اندر پہنچے، ابھی عید کی نماز شروع نہیں ہوئی تھی، ایک بندہ نظر آیا عیدگاہ کے اندر نفلی نماز ادا کر رہا تھا۔ اب نماز پڑھنا تو ثواب ہے، نماز میں کیا ہے؟ قیام ہے، رکوع ہے، سجدے ہیں، التحیات ہے، درود شریف ہے، سبحانک اللہم ہے، سبحان ربی العظیم ہے، سبحان ربی الاعلی ہے۔ بندے نے سلام پھیرا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضرت میں جلدی آ گیا ہوں عیدگاہ کے اندر، میں نے کہا چلو عید کی نماز میں ٹائم باقی ہے، میں چند رکعت نوافل نماز ادا کر لوں، مجھے ثواب ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نفلی نماز کا تجھے ثواب نہیں ہوگا، الٹا گناہ اور عذاب ہوگا۔ واہ جی واہ، نفلی نماز پڑھنے پر مجھے گناہ ملے گا، نفلی نماز پڑھنے پر عذاب ہوگا، یہ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس نفلی نماز کا تجھے اس لیے گناہ اور عذاب ہوگا، عیدگاہ کے اندر عید کی نماز سے پہلے نوافل ادا کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ جو آپ کا طریقہ نہیں، بندہ اپنی طرف سے کوئی نیک عمل کرے وہ ثواب نہیں، وہ گناہ لکھا جائے گا۔ تین شرطیں آ گئی، عقیدہ شرک سے پاک ہو، نیک اعمال کرتے ہوئے نیت اللہ کی رضا کی ہو، اور نمبر 3 عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اگر طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں، بڑے سے بڑا نیک عمل بھی قبول نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے تھے، حجر اسود کا بوسہ لیا، بیت اللہ شریف کا طواف شروع کر دیا۔ اب مسئلہ یہ ہے حجر اسود کو بوسہ دینا ہے، حجر اسود سے جو پہلا کونا ہے رکن یمانی، اس کو صرف ہاتھ لگانا ہے۔ اگر رش ہو بندہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، چپ کر کے گزر جائے، اشارہ بھی نہیں کرنا، رکن یمانی کی طرف اشارہ بھی نہیں کرنا، بس خاموشی سے گزر جائے۔ رش نہیں ہے، ہاتھ لگا سکتا ہے، ہاتھ لگائے بس۔ ایک آدمی نے کہا حضرت آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، جو رکن عراقی ہے، 4 کونے ہیں بیت اللہ شریف کے، ایک کونے پر حجر اسود، ایک کونے پر رکن یمانی، ایک کونے پر رکن عراقی، ایک کونے پر رکن شامی۔ یہ جو رکن عراقی ہے اس کونے کی طرف عراق ہے، جو رکن شامی ہے اس کونے کی طرف ملک شام ہے، جو رکن یمانی ہے اس کونے کی طرف یمن ہے۔ حجر اسود کو بوسہ دینا، رکن یمانی کو ہاتھ لگانا۔ ایک آدمی نے حضرت عثمان سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے حجر اسود کو بوسہ دیا، رکن یمانی کو ہاتھ لگایا، باقی جو بیت اللہ شریف کے 2 کونے ہیں، رکن عراقی، رکن شامی، ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، بوسہ بھی نہیں دیا۔ ان کو بوسہ دے دیتے، ہاتھ لگا دیتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بتا تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی طواف کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ یہ کیا تھا۔ تو یہ بتا رکن یمانی کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ لگایا، حجر اسود کو بوسہ دیا، باقی جو 2 کونے ہیں بیت اللہ شریف کے، رکن عراقی، رکن شامی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا تھا؟ جی نہیں۔ ہاتھ لگایا تھا؟ جی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کام تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، رکن عراقی، رکن شامی کو بوسہ دینا یا ہاتھ لگانا، جو آپ نے کام نہیں کیا وہ کام کیوں تو مجھ سے کرانا چاہتا ہے؟ دین وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔
اور صحابہ کو تو آپ کے طریقے سے بہت پیار تھا. ایک صحابی کے چہرے پر اللہ نے صرف 2 یا 3 بال داڑھی مبارک کے پیدا کیے تھے. سارا چہرہ قدرتی طور پر داڑھی مبارک کے بالوں سے خالی تھا. کوئی چہرے پہ بال نہیں تھے، صرف داڑھی مبارک کے 2 یا 3 بال اللہ نے پیدا کیے تھے چہرے پر. اب اتنا بڑا چہرہ، 2-3 بال. ایک آدمی نے کہا حضرت ان داڑھی مبارک کے 2-3 بالوں کا کیا فائدہ، ان کو بھی اکھیڑ دیجئے. صحابی تڑپ اٹھا، قدر سر در بداند، قدر جوہر جوہری، قدر گل بلبل شناسد، قدر گوہر گوہری. گل دی قدر بلبل تو پوچھ، جوہر نو جانے جوہری. صحابی نے فرمایا آپ کو کیا قدر، داڑھی مبارک کے بالوں کو دھونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. ایک داڑھی مبارک کے بالوں کو تیل لگانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 2 داڑھی مبارک کے بالوں کو کنگھی دینا محبوب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. 3 دھونا ایک سنت، تیل لگانا دوسری سنت، کنگھی دینا تیسری سنت. یہ جو رب العالمین نے میرے چہرے پر داڑھی مبارک کے 3 بال پیدا کیے ہیں، ان 2-3 بالوں کو دھو بھی لیتا ہوں، تیل بھی لگا لیتا ہوں، کنگھی بھی دے دیتا ہوں. داڑھی مبارک کے 2-3 بالوں کے ذریعے میں نے شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 سنتوں کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہ ہے ایمان، یہ ہے آپ سے محبت، یہ ہے آپ سے پیار. اب کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ پھر خلاصہ، شرک سے پاک ہونا چاہیے. ایمان 1، اللہ کی رضا عمل کرتے وقت ہونی چاہیے. 2 اور نمبر 3 طریقہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم والا ہونا چاہیے. 3 تاب نیک اعمال کا دن قیامت کے وزن ہوگا. اگر یہ 3 شرطیں نہیں، انسان بڑے سے بڑا نیک عمل کرے، اللہ کے دربار میں قیامت کے دن ان نیک عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا. اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمہ اللہ آخر میں جو حدیث لے آئے اس میں اعمال کے تولنے کا ذکر ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے رحمان کو بڑے پیارے اور پسند ہیں. 1 خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنا کوئی بھی ان کا مشکل کام نہیں. نمبر 3 ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر بہت بھاری ہوں گے، ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اب 3 باتیں اور سنیں ہماری طالبات بیٹیاں بھی آپ بھی. نمبر 1 دن قیامت کے اعمال کا وزن ہوگا. یہ غور سے سنیں جملہ، جو ہم نے نماز پڑھی اس کا وزن، جو روزہ رکھا اس کا وزن، جو اللہ کا ذکر کیا اس کا وزن، حج عمرہ کیا اس کا وزن، تلاوت کی اس کا وزن. آج سے تقریباً 13.5 پونے 1400 سال پہلے ایک فرقہ گزرا ہے معتزلہ. معتزلہ اہل السنت والجماعت سے الگ ہونے والے. اور سے جملہ سننا ہے سارے دوستوں نے، ہماری بیٹی اور بہنوں نے. وہ شریعت کے ہر حکم کو اپنی عقل پر پیش کرتے تھے. عقل میں بات آئے گی شریعت کی تو ہم مانیں گے، عقل میں بات نہیں آئے گی تو ہم نہیں مانیں گے. لیکن یاد رکھنا، عقل شریعت کے پیچھے چلانی ہے، شریعت کو عقل کے پیچھے نہیں چلانا. اب دیکھیں، پاؤں میں زخم ہو گیا، خون نکل آیا، وضو ٹوٹ گیا. شریعت کہتی ہے سر کا مسح کرو، ہاتھ دھو، چہرہ دھو، پاؤں
بھئی خون تو نکلا پاؤں سے ہے، چہرے کا کیا تعلق؟ خون پاؤں سے نکلا، وضو ٹوٹ گیا، سر کے مسے کا کیا تعلق؟ زخم ہو گیا، پاؤں میں خون نکلا، بازو دھونے کا کیا مطلب؟ نہ، شریعت آگے چلے گی، انسان کا کل پیچھے چلے گا۔ پانی نہیں ہے یا بندہ بیمار ہے، وضو کرے، تکلیف بڑھنے کا خطرہ ہے، مٹی پر ہاتھ مارے، ہاتھوں پر پھیرے، چہرے پر پھیرے، تیمم ہو گیا، کمال ہے۔ وضو ٹوٹ گیا، فرضی غسل کرنا ہے، شریعت کہتے مٹی پہ ہاتھ مارو، چہرے پہ ہاتھ پھیر لو، تیمم کا ارادہ کر کے دونوں بازو پر پھیر لو اور تمہاری پاکیزگی ہو گئی، وضو بھی ہو گیا، غسل بھی ہو گیا۔ فرضی غسل کرنا ہے، ہاتھ مٹی پہ مار رہے ہیں، فرضی غسل کرنا ہے، ہاتھ منہ پہ پھیر رہے ہیں، وضو کرنا ہے، ہاتھ منہ پہ پھیر رہے ہیں، مٹی والے ہاتھ بازوں پر پھیر رہے ہیں۔ عقل کام کرے یا نہ کرے، ہم نے عقل کے پیچھے نہیں چلنا، شریعت کے پیچھے چلنا ہے۔ اگلی بات سنیں، ایک آدمی کو بخار ہے، ڈاکٹر کے پاس لے گئے، اس نے تھرمامیٹر منہ میں رکھا، اوہو اس کو تو 102 درجے کا بخار ہے۔ صبر کریں جی، گاڑی کی ہوا چیک کرانی ہے جی، موٹر سائیکل کی کتنے جی، 30 فٹ، بس کافی ہے۔ کمال ہے، ہوا کا کوئی وجود ہے نہیں ہے، جیسے یہ وجود ہے، یہ کپڑا ہے، اس کا وجود ہے، ایسے کوئی ٹھوس وجود ہوا کا تو نہیں ہے۔ ہوا کوئی ہمارے ہاتھ میں آتی ہے، ہوا کوئی ہمارے قابو میں آتی ہے، کوئی بخار ہمارے ہاتھ میں آتا ہے؟ اب اگر آج کے دور میں انسان، چونکہ اس دور میں تو یہ چیزیں تھی نہیں، جب معتزلہ نے انکار کیا، آج تو اللہ نے نمونہ دکھا دیا، اگر آج کے دور میں انسان ہوا اور بخار کا وزن کر سکتا ہے تو رب العالمین قیامت کے دن نیک اعمال کا وزن کیوں نہیں کر سکتا؟ دوسری بات، یا وزن ہوگا نیک عمل کرنے والے عامل کا، جس نے نیک عمل کیا اس عمل کرنے والے کا وزن ہوگا۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شان والے صحابی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسواک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کرنے والا سامان، یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ہوتا تھا۔ وضو کرنے حضرت یہ مسواک ہے، نماز پڑھی حضرت یہ جائے نماز ہے، یہ وضو کرنے حضرت یہ بھرا ہوا لوٹا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، آپ جوتی اتارتے تھے، حضرت ابن مسعود سنبھال لیتے تھے۔ آپ نے جانا ہے حضرت یہ جوتی ہے، آگے جوتی رکھ دی۔ ایک اچھا اللہ کی شان تھے تو بڑے جلیل القدر صحابی، اور ان کی قد بہت بڑی چھوٹی تھی، جسم بہت دبلا پتلا تھا۔ حدیث پاک میں آیا اتنا کمزور وجود تھا ان کا، دبلا پتلا، صحابہ کرام ان کو ہاتھ سے پکڑ کر دیوار پر بٹھا دیتے تھے مذاق کے لیے۔ یہ ایک دل لگی ہوتی تھی، خوش ہوتے تھے، یہ بھی خوش ہوتے تھے۔ ہاں بھائی اتنے بہ گئے ہوں گے لاؤ نا، اب اتر ہو سکتے نہیں، بس اب آپ لا میرا، یہ ایک دل لگی ہوتی تھی، پیار ہوتا تھا۔ ایک دن حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کاٹنے کے لیے، حضور کو ضرورت تھی، مسواک کاٹنے کے لیے کیکر کے درخت پر چڑھ گئے۔ ان کی ٹانگیں بڑی کمزور تھیں، پنڈلیاں بہت زیادہ کمزور تھیں۔ صحابہ کرام کہنے لگے واہ جی واہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو مسواک کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ پنڈلیوں کی طرف اشارہ کیا، دو مسواک دہن اسپیل کول، دو مسواک دہن پہنے کول، یہ پنڈلیاں کمزور، یہ مسواک ہے نا۔ یہ صحابہ نے دل لگی کی، ہنسی کی، پیار کی بات ہے۔ یہ مسواک دہن اسپیل اتو کپڑ دی کو لوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن لیا، صحابہ کرام حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دل
لگی کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا تم کہتے ہو دو مسواک تو اس کے پاس موجود ہیں یہ پتلی پنڈلیاں. آپ نے فرمایا قیامت کے دن حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. 6 میل لمبا 6 میل چوڑا احد پہاڑ اس سے بھی زیادہ وزن ہوگا. معلوم ہوتا ہے نیک عمل کرنے والے کو بھی ترازو میں تولا جائے گا, نیک اعمال کو تولا جائے گا. ایک نمبر 2 نیک عمل کرنے والے عامل کو تولا جائے گا. اور نمبر 3 ان رجسٹروں کو تولا جائے گا جن رجسٹروں میں انسان کے اعمال لکھے ہوں گے. یہ بھی حدیث پاک سن لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا, ایک بندے کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ حکم دے گا اس کے رجسٹر لے آؤ. فرشتے رجسٹر لے کے آئیں گے. ایک ایک رجسٹر زمین سے لے کر پہلے آسمان تک 500 سال کا سفر ہے. حدیث پاک میں آیا ایک ایک رجسٹر اتنا موٹا ہوگا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے. اور جتنے تک انسان کی نظر جائے ایک ایک رجسٹر اتنا لمبا اور چوڑا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے 99 رجسٹر ہوں گے سارے کے سارے گناہوں سے بھرے ہوئے. 99 رجسٹر گناہ منال پور. بندے کو سامنے کھڑا کرو اور رب العالمین 3 سوال کرے گا. پہلا سوال بندہ یہ بتا یہ 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہیں اتنکر من هذا شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جتنے گناہ 99 رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں کسی ایک گناہ کا انکار کرنے کی طاقت ہے تو انکار کر. کون انکار کرے؟ اگر بندہ انکار کرنے لگے گا سورہ یاسین کے الفاظ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آیت نمبر 65 ہے سورہ یاسین کی. اللہ زبان پر مہر لگا دے گا, ہاتھ اور پاؤں بولنے لگ جائیں گے. ہاتھ کہے گا میں نے فلاں جرم کیا تھا, پاؤں بولے گا میں نے فلاں گناہ کیا تھا. اب انکار کر بندہ. جب اللہ زبان کھولے گا انسان اپنے اعضاء کو کہے گا لم شہدتم علینا. سورہ حامیم سجدہ کے آیت نمبر 21 ہے 24واں پارہ. میرا ہاتھ میرے پاؤں آج تم نے میرے خلاف گواہی کیوں دی ہے؟ دنیا میں کتنا تمہارا خیال رکھا کرتا تھا. قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. ہاتھ اور پاؤں جواب دیں گے, اعضاء بولیں گے ہم اپنی مرضی سے تیرے خلاف گواہی نہیں دے رہے, اللہ ہمیں بلوا رہا ہے. کس کی طاقت ہے انکار کرے؟ انکار کر سکتے گناہوں کا؟ یہ لکھے ہیں لا یا رب, اللہ میں انکار نہیں کر سکتا. اللہ دوسرا سوال کرے گا زیادہ نہ کر کتبتی الحافظون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لکھنے والے فرشتوں نے تیرے ساتھ ظلم تو نہیں کیا بندہ, تو نے گناہ نہ کیے ہو فرشتوں نے لکھ دیے ہو. بندہ کہے گا لا یا رب, اللہ لکھنے والے فرشتوں نے میرے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی, سارے گناہ میں نے خود کیے تھے. تیسرا سوال
افلک عذر او کما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بندہ کوئی بہانہ پیش کر کیوں گناہ کیے تھے؟ دنیا میں تو ہم سینکڑوں بہانے بنا لیتے ہیں جی، جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ سودا نہیں بکتا، جھوٹی بات نہ کرو گاہک کو اعتبار نہیں آتا۔ قیامت میں اللہ فرمائے گا کوئی بہانہ پیش کر کیوں گناہ کیے تھے؟ بندہ کہے گا لا یا رب، اللہ میرے پاس کوئی بہانہ نہیں، اپنے اختیار سے میں نے سارے گناہ کیے تھے۔ اچھا، اپنے اختیار سے کیے تھے۔ بندہ احضر وزنک، حدیث پاک کے لفظ ہیں، یہاں کھڑا نہ ہو، وہ سامنے ترازو لگا ہوا ہے وہاں چلا جا۔ بندہ ترازو کے پاس پہنچے گا، اللہ کے حکم سے فرشتے 99 اتنے بڑے لمبے چوڑے جس ترازو کے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ شک نہیں کرنا، زمین سے لے کر آسمان تک موٹا، جتنے تک نظر جائے، کئی میل انسان کی نظر جاتی ہے، اتنا لمبا چوڑا ایک رجسٹر، اور ایسے 99 رجسٹر۔ ترازو کتنا بڑا ہوگا؟ ہماری عقل میں بات آئے یا نہ آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا۔ 99 رجسٹر ترازو میں رکھے جائیں گے، وہ پرڑا وزنی ہو کر زمین سے لگ جائے گا۔ اب نیکی والا پرڑا خالی ہے، اللہ فرمائے گا لا ظلم اليوم علیک، بندہ میں اللہ ظلم کے ارادے سے بھی پاک ہوں۔ ہماری ماں بہنیں بیٹھتی ہے نا گھروں میں، گپ شپ لگائی، حال والی، اللہ ظلم بسایا ہے، اور مردوں نے کیا جملہ پکایا ہوا ہے جی، ظلم خدا دا مہربانی کریں، مرد بھی اور عورتیں بھی زندگی بھر یہ الفاظ منہ سے نہیں نکالنے، ظلم خدا کا، اللہ ظلم وسائے، ایک کفریہ کلمہ ہے۔ کیوں؟ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ۔ ظلم کرنا تو بعد کا معاملہ ہے، اللہ تو جہان والوں کے ساتھ ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی پاک ہے۔ اللہ اولاد سے پاک، والدین سے پاک، کنبے قبیلے سے پاک، موت اور نیند سے پاک، کمزوری سے پاک، وزیروں مشیروں سے اللہ پاک، اسی طرح ظلم کا ارادہ کرنے سے بھی اللہ پاک ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تیرے ساتھ ظلم نہیں کرنا۔ فرشتوں جی اللہ اس بندے کی ایک نیکی بھی ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے۔ اب بندہ حیران کھڑا ہے، ایک نیکی 99 گناہوں کے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کرے گی؟ اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے حکم سے فرشتے کاغذ کا چھوٹا سا ٹکڑا لے کے آئیں گے، اس کاغذ کے ٹکڑے میں بندے کی ایک نیکی لکھی ہوگی۔ اللہ تمہیں ساتھ مذاق تو نہیں کرا؟ نہیں، میں اللہ مذاق سے پاک ہوں۔ رکھو فرشتوں یہ نیکی والے پرڑے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، کاغذ کا ٹکڑا نیکی والے خالی پرڑے میں رکھا جائے گا۔ سکلت البطاقہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، 99 رجسٹر والا پرڑا ہلکا ہو کر اوپر ہو جائے گا، چھوٹا سا کاغذ والا ٹکڑا وزنی ہو کر زمین سے لگ جائے گا۔ اللہ مجھے اجازت ہے دیکھ رہا ہوں کاغذ کے ٹکڑے میں کیا نیکی لکھی ہوئی ہے، دیکھ لے۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھے گا اس میں نیکی لکھی ہوگی اشہد اللہ الہ، سارے پڑھ لیں، عورتیں بھی پڑھ لیں ایسا آواز سے، آپ سارے مرد اونچی آواز سے، اللہ کرے خاتمہ اسی کلمے پہ ہو جائے، زبان کے تالے کھول دیں۔ کاغذ کے ٹکڑے میں نیکی لکھی ہوگی
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بندے کا کام بن جائے گا۔ میں دوستوں کو جملہ سنایا کرتا ہوں، یاد کر لیں دوبارہ۔ رئیس المفسرین، سند المحدثین، قدوۃ السالکین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف، توحید ایسی رحمت ہے کہ سارے گناہ معاف، اور شرک ایسی لعنت ہے کہ ساری نیکیاں برباد۔ اس بندے کا کام بن جائے گا۔ اور میں نے 3 باتیں عرض کی ہیں۔ نمبر 1 اعمال کا وزن ہوگا، نمبر 2 عمل کرنے والے عامل بندے کا وزن ہوگا، نمبر 3 جن رجسٹروں میں اعمال لکھے ہوں گے ان نام اعمال کا وزن ہوگا۔ امام بخاری آخر میں وہ حدیث لائے جس میں ترازو کے اندر ان کلمات کے وزنی ہونے کا ذکر ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوا، شرک سے پاک، نیت ٹھیک ہوئی، اللہ کی رضا، طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا ہوا، تب اعمال کو تولا جائے گا، رجسٹروں کو تولا جائے گا اور ترازو میں ان کا وزن ہوگا۔ کلمتان حبیبتان للرحمن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے اللہ کو بڑے پسند ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، پڑھنا کوئی مشکل نہیں۔ نمبر 3 ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بہت زیادہ بھاری اور وزنی ہوں گے۔ کون سے 2 کلمے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سارے ساتھی ایک بار پڑھ لیں، محبت کے ساتھ زبان کے تالے کھولیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھیں، اونچی آواز سے، اونچی آواز سے۔ فرشتے دل کا حال نہیں جانتے، ہم زبان سے کہیں گے تو فرشتے سن کر لکھیں گے۔ قیامت میں ترازو کے اندر وزن ہوگا۔ کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ ایک بار اور سبحان اللہ، اونچی آواز نہ۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2 سبحان اللہ العظیم پڑھ لیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اساتذہ کرام آخری حدیث پاک بیان کرتے ہوئے ساتھیوں سے یہ کلمات پڑھایا کرتے تھے، یاد ہو جائیں، زبان پر ہلکے ہیں، قیامت میں بڑا وزن ہوگا۔ نمبر 1 سبحان اللہ و بحمدہ، نمبر 1 نمبر 2 سبحان اللہ العظیم۔ اب پہلے کلمے کے ساتھ و بحمدہ زیادہ ہے اور دوسرے کے ساتھ العظیم زیادہ ہے۔ میں آپ کو صرف سبحان اللہ کی مثال بتاؤں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اڑتا جا رہا تھا، قرآن پاک کے الفاظ والی سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پر تشریف فرما ہو جاتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے میرے تخت کو اڑانا شروع کر۔ 1 مہینے کا سفر ہوا 1 دن میں کرا دیتی تھی، 1 مہینے کا سفر ہوا 1 رات میں کرا دیتی تھی۔ آج کے ہمارے گھنٹے 24 گھنٹوں میں 2 مہینے کا سفر ہو رہا ہے۔ اچھا نہ سوتا ہوں، اللہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں، اچھا نہیں ایسا نہیں کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا، ہم نے مغرب کی نماز اسلام آباد ایئرپورٹ پر پڑھی اور اسی دن کی جو عشاء کی نماز تھی نا رات کو، ہم نے کعبہ شریف کے سامنے جا کر پڑھی۔ اللہ کی شان، چونکہ ہمارا اور سعودیہ کے گھنٹوں میں فرق ہے، رات کا تقریباً 1-2 بجے کا ٹائم تھا، ہم وہاں پہنچ گئے کعبہ شریف کے سامنے عشاء کی نماز۔ اب پرانے دور میں یہ خیال اور تصور ہو سکتا تھا انسان اگر اتنی جدید تیز رفتار مشینری بنا سکتا ہے تو اللہ سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا تیز رفتاری سے ہوا میں کیسے نہیں اڑا سکتا۔ مغرب کے بعد میرا بیان تھا کراچی، مغرب کے بعد
کی نماز میں نے ملتان ایئرپورٹ پر پڑھی. جہاز چلا. جب میں کراچی ایئرپورٹ سے اترا ساتھی جلسہ گاہ میں لے گئے. ابھی تلاوت ہو چکی تھی اور ساتھی نعت خوانی کر رہے تھے. میں سٹیج پر پہنچ گیا. اللہ کی قدرت. انسان اگر تیز رفتار سواری بنا سکتے ہیں, اللہ نہیں بنا سکتا. پرندوں نے پر پھیلا کر حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے وزیروں پر سایہ بھی ساتھ ساتھ کیا ہوا تھا. پر کھول کر پرندے ساتھ ساتھ اڑتے جا رہے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے وزیروں کو دھوپ نہ لگے. ایک غریب بندہ اپنی زمین کے اندر ہل چلا رہا تھا. تخت سلیمانی اوپر سے گزرا. غریب بندے نے نظر اٹھا, اللہ, حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت. وزیر ساج پرندوں نے پر پھیلا کر سایہ بھی ساتھ ساتھ کیا ہوا ہے, اڑتے جا رہے ہیں. غریب بندے کی زبان سے نکلا حیران ہو کر سبحان اللہ. اونچا سنائیں, کیا کہا؟ سبحان اللہ. اور پہلے بھی اس آواز میں کہہ دیں, کیا کہا؟ سبحان اللہ. اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تو نہیں سنا, وہ تو اوپر تھے, غریب نیچے زمین میں تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام سنے یا نہیں, اور العالمین تو سننے والی ذات ہے. ہر کسی کی سننے والا, ہر بولی میں سننے والا, ہر مقام پہ سننے والا, ہر انداز میں. یار چھوڑو, زبان تو زبان رہ گئی, بندہ دل سے مانگے دل کی سننے والا. میرے پیارے پیغمبر سلیمان علیہ السلام, جی اللہ تخت کو روک دو. ہوا کو حکم دیا, حضرت نے تخت روک دیا. جی فرمایا واپس لے چلو. یہاں غریب بندہ زمین میں ہل چلا رہا ہے, تخت کو وہاں اتار دو. تخت زمین پہ اتر آیا. دیہاتی حیران کھڑا ہے. انسانوں کے بادشاہ سلیمان علیہ السلام, جنات کے بادشاہ, پرندوں کے بادشاہ, ہوا کے بادشاہ, پوری دنیا کے بادشاہ. دو مسلمان بادشاہ ایسے تھے جن کو اللہ نے پوری دنیا پر بادشاہی عطا کی. ایک حضرت ذوالقرنین, ان کا ذکر 16ویں پارے میں سورۃ الکہف میں. ایک حضرت سلیمان علیہ السلام. یہ دو مسلمان بادشاہ تھے, پوری دنیا کے حکمران. اور دو غیر مسلم بادشاہ, ایک ہے نمرود جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ٹکر لی تھی, اس کا ذکر 3 پارے میں ہے. دوسرا ہے بخت نصر, اس کا ذکر 15ویں پارے سورۃ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ہے. یہ دونوں غیر مسلم ساری دنیا کے بادشاہ تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت نیچے اترا. غریب بندہ حیران کھڑا ہے, حضرت اور میری زمین میں. اللہ نے فرمایا نیچے اترو میرے پیغمبر, غریب بندے سے جا کر ملاقات کرو, میں اللہ کا پیغام دے دو. حضرت نیچے اترے, غریب بندے سے ملاقات کی. فرمایا میرے تخت کو دیکھ کر تیری زبان سے نکلا تھا سبحان اللہ, اللہ نے سن لیا ہے, اللہ نے مجھے ملاقات کے لیے آپ کے پاس بھیجا ہے. اللہ کا پیغام سن لو. لا تسبیحۃ واحدۃ خیر مما اوتی آل داؤد. یہ الفاظ ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے تخت کو دیکھ کر سبحان اللہ کہنے والے بندے, میرا خزانہ اتنا قیمتی نہیں, میرا محل اتنا قیمتی نہیں, میرا جاہ و جلال دنیاوی اتنا قیمتی نہیں, میری دنیاوی شان و شوکت اتنی قیمتی نہیں, میں سلیمان علیہ السلام کا مال اور خزانہ اتنا قیمتی نہیں, میری ساری بادشاہی اتنی قیمتی نہیں, میں سلیمان علیہ السلام کا تخت اتنا قیمتی نہیں جتنا تیری زبان کا ایک سبحان اللہ والا کلمہ قیمتی ہے. سبحان اللہ. آپ تو اونچا سنا دو سارے بھائی سبحان اللہ. سبحان اللہ. غریب بندے نے کہا حضرت کیوں؟ اس کیوں کا جواب سنیں.
آپ کی بادشاہی، آپ کی سلطنت، آپ کا خزانہ، آپ کا لشکر، آپ کی مال و دولت، آپ کا تخت، آپ کے محلات اتنے قیمتی نہیں جتنے میں آئے سبحان اللہ قیمتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ان تمام دنیاوی چیزوں پر، تمام دنیاوی نعمتوں پر فنا آ جائے گی، اور سبحان اللہ کہہ کر جس کی پاکی بیان کر رہا ہے اس اللہ پر فنا کبھی نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ تو ایک سبحان اللہ ہے، اور ساتھ مل گیا وبحمدہ، ساتھ مل گیا العظیم۔ حدیث پاک سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 بار کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، بس ایک کلمہ فرمایا، جو بندہ 100 بار کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، آپ یہاں سے چلیں روڈ تک پہنچیں، 100 کیا ہے کئی سو بار بندہ پڑھ لے گا، پیدل جا رہا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ، کیا مشکل ہے؟ کئی سو بار بندہ سڑک پہ جاتے ہوئے پڑھ لے گا، اور وضو بھی ضروری نہیں۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے دوستوں نے، ماں اور بہنوں نے، اللہ کا ذکر کرنا ہو یا زبانی قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہو، الحمد شریف، قل هو اللہ شریف وغیرہ، اللہ کا ذکر، اس کے لیے وضو ضروری نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہر عبادت کا اللہ نے وقت مقرر کیا ہے، جگہ مقرر کی ہے، نماز کا وقت مقرر، روزے کا مہینہ مقرر، حج کی جگہ مقرر، حج کے دن مقرر، مثلا زکات سال بعد فرض ہے، سال پورا ہونا ضروری ہے۔ فرماتے اللہ کا ذکر وہ عبادت ہے وضو ہونا بھی ضروری نہیں ہے، جگہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اس وقت مرضی ہے بندہ اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار بندہ کہے سبحان اللہ وبحمدہ، اللہ اس بندے کے نام اعمال میں 1,24,000 نیکیاں درج کروا دیتا ہے۔ اور سبحان اللہ العظیم کہے گا تو کتنا مقام ہوگا۔ اب خلاصہ سبق کا سن لیں، جن ہماری بیٹیوں نے حدیث پاک مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، عمل تب قبول ہوگا عقیدہ شرک سے پاک ہو، عمل تب قبول ہوگا انما الاعمال بالنیات، نیت اللہ کی رضا والی ہو، پھر باطن وہی کا باب، عمل تب قبول ہوگا جب شریعت کے حکم کے مطابق ہو۔ یہ 3 شرطیں پوری ہیں، اعمال کا وزن ہوگا یا عمل کا وزن ہوگا، یا عمل کرنے والے انسان کا وزن ہوگا، یا نامہ اعمال ان رجسٹروں کا وزن ہوگا، ان رجسٹروں میں انسان کے اعمال درج ہوں گے۔ یہی حدیث تھی کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، 2 کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں، کوئی مشکل نہیں، ترازو میں ان کا وزن بہت بھاری ہوگا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔